بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے اور پرائے، آپ سب کی خدمت میں شارق الوی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں۔ آخری ویڈیو ہمارا 28 اپریل کو اپلوڈ کیا تھا ہم نے، اور اس کے بعد سے پھر بہت ہم شکر گزار ہیں آپ سب کی محبتوں کے کہ بڑی تعداد میں میرے پاس لوگوں نے وائس میسج کے ذریعے یا میسج کے ذریعے یہ کہا کہ شارق بھائی کیا بات ہے، آپ کے ویڈیو کیوں نہیں آ رہے ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، آپ سب کی بے انتہا دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خیر و عافیت سے ہیں، ہمارے گھر میں سب خیر و عافیت ہے الحمدللہ، اللہ آگے بھی خیر رکھے انشاءاللہ۔ سچ بتائیں آپ کو کہ دل نہیں چاہ رہا تھا، ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اتنی عمر میں گزری ہوئی زندگی میں جن چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا وہ چیزیں نظر کے سامنے ہوئی۔ کیسے کیسے لوگ، دیکھیے آپ کیسی تکلیف میں لوگ تھے، میں تو بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا پا رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی چیخیں، وہ لوگوں کے حالات، وہ مریض پہ تکلیف کی وجہ سے جو گزر رہی ہے وہ تو گزر رہی ہے، لیکن مریض کے تیماردار بھی اس کو دیکھ کے تل تل مرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید سالوں کے بعد، برسوں کے بعد کوئی ایسی وبا آئی تھی کہ ایک ایک گھر سے دو دو تین تین جنازے اٹھ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ تھا، عبادتوں کا مہینہ تھا، عبادتوں کا نظام بنا کے لوگ چل رہے تھے، عبادتیں بھی ہو رہی تھیں، اور اس بیچ اپنوں کو کندھوں پہ اپنے قبرستان تک پہنچا رہے تھے۔ دو تین بار میں نے کوشش کی کہ دعاؤں کے ذریعے اپنی بات اللہ سے کہی جائے، اور چونکہ میں نے اپنی دعا میں یہ بات کہی کہ پروردگار آپ نے وعدہ کیا ہے کہ روزے دار بندہ جب رمضان شریف کے 30 روزے رکھنے کے بعد عید کے دن ہمارے پاس عید کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ عید کا دن جو ہے وہ روزے دار کی روزے کی مزدوری کا دن ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ جملہ یاد ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ پروردگار اس مرتبہ ایک روزے دار کی جو دلی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مزدوری تو اس طرح سے دے دے کہ اس دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے۔ میرے مولا تو روزے دار کی دعا بہت سنتا ہے، ہم اس وقت روزے سے ہیں، میرے مالک ہم اس وقت روزے سے ہیں، اور روزے دار کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا، یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ تیرے سامنے تیرا بندہ بھکاری بن کے بھیک مانگے اور خالی ہاتھ جائے۔ میرے مولا یہ تیری شان کے خلاف ہے، اپنی شان کے حساب سے نواز دے۔ بس ہم تجھ سے اتنا کہہ رہے ہیں پروردگار، ہمیں بتایا گیا کہ آنکھ سے آنسو گر جائے تو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مولا بہت سی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، میرے مولا ہم صرف ایک چھوٹی سی عرضی لگانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے چونکہ وعدہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کی مزدوری آپ عید کے دن دیتے ہیں، میرے مولا عیدگاہ نہیں آ پا رہے تو کوئی بات نہیں، ہم گھروں میں نماز پڑھ لیں گے، 5 آدمی مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ سے صرف اتنی عرضی لگا رہے ہیں کہ اس بار رمضان میں روزہ رکھنے والوں کی جو مزدوری ہے وہ مزدوری اس طرح سے دیجئے کہ دنیا سے اس وبا کو ختم کر دیجئے، دنیا سے اس بیماری کو ختم کر دیجئے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے کہ ایک لمحے سے کم وقت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ میرا یقین ہے۔ ابھی تو کئی دن باقی ہیں، رمضان کے روزے دار کو مایوس نہ کیجیے، رمضان کے روزے دار کو مزدوری دے دیجئے، اس کی مزدوری صرف اتنی ہے، ہم سارے روزے دار ایک ساتھ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ہماری مزدوری صرف اتنی ہے کہ اپنی مخلوق پہ رحم کر دیجئے۔ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا انسان ہو، ہے تو تیرا بندہ، کہیں نہ کہیں ہے تو تیرا بندہ، پروردگار اب معاف کر دیجئے۔ اور آپ سے یہ بھی میں نے کہا تھا کہ جس دعا پہ 40 لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بارگاہ خداوندی میں ضرور قبول ہوئی ہوگی دعا۔ پروردگار تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہماری زندگی بدل دے، یہ دنیا سے یہ بیماری کو ختم کر دے۔ میرے مولا تو نے حج پہ آنے سے روک دیا، پچھلے سال لوگ نہیں جا پائے، عمرہ کرنے لوگ نہیں جا پائے، اس بار بھی حج کے معاملات ایسے ہو گئے کہ کوئی امید نہیں ہے کہ جا سکے۔ یہ ساری چیزیں انسان تیری ناراضگی کو محسوس کر کے سمجھ رہا ہے کہ تو ناراض ہے اس لیے نہیں بلا رہا ہے،
لیکن اپنی مخلوق پہ رحم کرتے. وہ جو اسپتالوں میں پریشان ہو رہے ہیں, وہ جو گھروں میں تڑپ رہے ہیں, فری میں تیری طرف سے ملنے والی آکسیجن لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے. میرے مولا تیرے لیے کوئی کمی نہیں, تو غیر کی مدد سے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ میرا ایمان ہے, یہ میرا یقین ہے میرے مالک, تیری ذات پہ اتنا یقین ہے. اے اللہ, ہم نے کہاں دیکھا آپ کو, اندیکھے خدا پہ ایمان لے کے آئے ہیں. اپنے بندے کی التجا سن لیجئے. ہمیں پتا ہے آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں آتے. پروردگار تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں آتے. میرے مولا, یہ تیری شان کے خلاف ہے. پروردگار, یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ تیرے سامنے بھکاری بھی مانگے وہ خالی ہاتھ چلے. آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے والے میرے پروردگار, ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والے میرے پروردگار, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے میرے پروردگار, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں راستہ دینے والے میرے پروردگار, کون کون سا وسیلہ تھے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کرنے والے میرے مہربان رب, اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دیجئے. اے اللہ, اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دیجئے. اے اللہ, ہر سانس, ہر لمحہ خوف میں گزر رہا ہے. اللہ, لوگوں کے اوپر خوف اتنا حاوی ہو گیا کہ وہ اپنے اپنوں کو نہیں سمجھ پا رہے. اے اللہ, کبھی سنا نہیں تھا, کبھی سوچا نہیں تھا. اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت سی وبائیں آئی. اس سے پہلے چیچک کی بیماری 1970 میں آئی, ہیضہ کی بیماری آئی, اے اللہ ٹی وی کی بیماری آئی. اس زمانے میں نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. طرح طرح کی بیماریاں دنیا میں آئی, وباؤں کے طور پہ آئی. تو نے کچھ قومیں جن کی نافرمانی اور نادانی کی انتہا بڑھ گئی تھی, ان کی بستیوں کو پلٹ دیا, لیکن ہمارے اوپر تو نے فضل فرمایا. ہم اپنے تیرے محبوب کے امتی ہیں. میرے مولا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کہاں سے شروع کریں, کیا مانگے, کیسے مانگے. بس اتنا جانتے ہیں کہ تو دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے. جو دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کے بندے کس دور سے گزر رہے ہیں. اللہ, 2 طرح کی خاص دعائیں مانگ رہے ہیں. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس کی باغوں سے ان کی قبروں کو ملا دے. اے اللہ, جو دنیا سے کلمہ کو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے. اور جو بھی بیمار ہے, اے اللہ, کسی بھی مذہب کا انسان ہو, کسی بھی زبان کا انسان ہو, کسی بھی ملک کا انسان ہو, کسی بھی ذات برادری, کسی بھی قوم کا انسان ہو, جو بھی تکلیف میں اس کو شفا دے دے. اے اللہ, آپ کہتے ہیں دوسروں کے لیے مانگو. جب دوسروں کے لیے دل کھول کے مانگو گے تو آپ دوسروں کو جس کے لیے مانگا جائے اس کو بھی دیتے ہیں, اور جو مانگ رہا ہو اس کو بھی دیتے ہیں. اللہ, اپنے محبوب کے امتی اور اپنی مخلوق پہ رحم کر دیجیے. تصور نہیں کر سکتے تھے کبھی کہ قبرستانوں میں یا ہمارے ملک میں ہمارے مذہب کے علاوہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی تو انسان ہیں, وہ بھی تو اسی بیماریوں کا شکار ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہے. تصور نہیں کر سکتا تھا کوئی کسی دور میں. یہ دور بھی دیکھنے کو ملے گا کہ لکڑیاں نہیں مل رہی ہیں, قبر کھودنے والے نہیں مل رہے ہیں, جن کا جو دنیا سے چلے گئے ان کو ان کے مذہب کے رسم و رواج کے مطابق جلانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے, جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں مل رہی ہیں. اور الحمدللہ اگر آپ اپریل کا اور مئی کا جو فرسٹ ویک تھا, یعنی 7, 8, 10 مئی تک کے جو حالات تھے, آپ دیکھیے تو اس زمانے کی تصویریں, اس زمانے کی خبریں اور کچھ اٹھا کے دیکھیے, یا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھیے, محلہ پڑوس خاندان عزیز و اقارب رشتہ داروں کے بیچ میں سوچ کے دیکھیے, تو نہ جانے کتنے گھر ایسے تھے جہاں سے ایک ساتھ 1 یا 2 جنازے نکل کے چلے گئے. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایک راستہ یہ کھولا ہے کہ جب ہم تکلیف میں ہوں, جب ہم پریشانی میں ہوں, یا جب ہم اللہ سے اپنی محبت کا دل سے اظہار کرنا چاہیں تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. یہ دعا ایک تعلق ہے, بندے اور اللہ کے بیچ دعا ایک تعلق ہے, ایک رشتہ جوڑ دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم ناشکرے بندے نہیں بن کے رہ سکتے, ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا ہوگا. ہم نے بارگاہ خدا بندی میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور ہم نے یہ جملہ کہا کہ میرے مولا اس بار روزے دار بندے کی جو روزے کی مزدوری ہے وہ مزدوری ہمیں اس طرح سے دے دے کہ اس دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے. اور آپ سوچ کے دیکھیے, غور کر کے دیکھیے, تو مجھے لگتا ہے کہ عید کے دوسرے تیسرے دن کے بعد سے, غالباً 15-16 مئی کے بعد سے, آپ اخباروں کے ذریعے یا جو خبریں دیکھیں تو تھوڑا سا گراف بہتر ہونا شروع ہوا. اور الحمدللہ آج 2 جون ہے
اور اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ کہ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لاک ڈاؤن شہروں سے ختم ہو رہا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن اسی لیے ختم کیا جا رہا ہے کہ بھئی حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر سے بے فکر نہ بن جائیں. ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں شکر گزار بننا ہے اللہ. آج ہم بارگاہ خداوندی میں پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے جس طرح سے ہمارے اوپر کرم کیا, تو نے جس طرح سے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا, تو نے جس طرح سے رحمتوں کی بارشیں کی, تو نے جس طرح سے اس دنیا کے وہ بدترین حالات کو بہتر کیا ہے ہمارے لیے, ہم تیرے شکر گزار ہیں. ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں, ہم تیری رحمتوں کے شکر گزار ہیں, ہم تیرے فضل و کرم کے شکر گزار ہیں. اور میرے مولا ہم آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں, ہم امتحانوں کے لائق نہیں ہیں. میرے پروردگار میرے دل کو اس طرح سے بدل دے. اہدنا الصراط المستقیم جو ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے, ہمیں اس طرح سے زندگی جینے کی صلاحیتیں دے دے. اور آج پھر ہم آپ دیکھنے والوں سے یہ گزارش کریں گے کہ جیسے اس وقت کی دعا پہ آپ نے آمین کہا تھا, آج اللہ کے شکرانے میں جو دعا کی جا رہی ہے اس پہ بھی آمین کہہ دیجئے. کیونکہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو اس کی مانگی ہوئی مرادوں کو پوری کر کے کچھ دیتے ہیں اور اس کے بعد بندہ غفلت سے بیدار ہوتے ہوئے شکر ادا کرتا ہے, اللہ کو یہ بہت پسند ہے. ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں اور شکر گزار بن کے رہنا چاہتے ہیں. آپ اس پہ ضرور آمین کہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے. ادھر میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ کورونا کے حالات بہت خراب ہوئے تھے, رمضان شریف میں بہت سے گھروں میں ماتم چھایا ہوا تھا, اس وقت ایک بڑی عجیب و غریب چیز دیکھنے کو ملی کہ جب خبر کسی کے پاس پہنچتی تھی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ اتنے دن سے تکلیف میں تھے, وہ اتنے دن سے بیمار تھے, وہ آکسیجن کے لیے پریشان تھے, وہ دواؤں کے لیے پریشان تھے, اسباب نہیں پیدا ہو پا رہے تھے, تمام چیزیں اس طریقے کی تھی, اس وقت نہیں فرق پڑا. جیسے ہی پتا چلا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے, فوراً یہ سوچ شروع ہو جاتی تھی کہ بھئی کتنے بجے مٹی جائے گی, کس قبرستان میں جائے گی, کیسے جائے گی. جس آدمی کا زندگی کا سفر ختم ہو گیا, جو آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کے جنازے میں 4 آدمی ہوں یا 4000 آدمی ہوں, اس پہ کیا فرق ہے؟ ہاں, اگر اس کی زندگی میں جیتے جی آپ نے اس کے بارے میں کچھ سوچ لیا ہوگا. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن زندگی کا کڑوا سچ ہے. ایک سوچ سی بن گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ارے بھائی فلاں صاحب کے جنازے میں بہت بھیڑ تھی, بہت مجمع تھا. ارے بھائی فلاں صاحب کے جنازے میں تو بہت کم لوگ تھے. ارے بھائی کم تھے, زیادہ تھے, کس نے کندھا دیا, کندھا دینا ثواب ہے, کون کندھا دے رہا ہے آگے بڑھ کے, کون پیچھے خالی چل رہا ہے. مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا, آپ صرف اپنے اعمال لے کے گیا ہے, آپ اس کے لیے کیا کر لیں گے؟ یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جن کے پاس صحیح وقت پر صحیح اسباب نہیں پیدا ہو سکے. کسی کے پاس پیسے کی تنگی تھی, کسی کے پاس کچھ اور مجبوریاں تھیں, کچھ اور تھا. دیکھیں موت کا ایک وقت تو مقرر ہے, لیکن ساری زندگی کے لیے گھر والوں کے دل میں یہ خلا رہ جاتی ہے, ساری زندگی کے لیے یہ احساس رہتا ہے کہ کاش اگر یہ ہو گیا ہوتا تو وہ دنیا سے نہ جاتے, اگر یہ ہو گیا ہوتا تو کچھ ان کی زندگی بڑھ گئی ہوتی. لہٰذا ہمیں شکر گزار بندہ بننا ہے. ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم گزری ہوئی زندگی میں جو گناہ کر بیٹھے تھے, جو بیاج کی لعنت میں ہم مبتلا ہو گئے تھے, جو دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا ہم نے اپنا شوق سمجھ لیا تھا, جو پڑوسی کے حقوق ہم بھول چکے تھے, جو ماں باپ کی بے حرمتی ہو رہی تھی, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا اثر یہ دیکھنے کو ملا تھا کہ کورونا نے کس طریقے سے ہندوستان میں اور دنیا میں اپنا قہر ڈھا دیا. اگر اللہ رب العزت نے ہمیں جگانے کے لیے, ہمیں احساس دلانے کے لیے اتنی بڑی پریشانی کو بھیجا, اور اس کے بعد اگر پروردگار نے دھیرے دھیرے اس وبا کو ختم کرنا شروع کیا, ویکسین کا بھی انتظام ہو رہا ہے, تمام اسباب پیدا ہو رہے ہیں ہماری ملک میں, ہمارے گورنمنٹ میں بہت سے معاملات ایسے کیے جا رہے ہیں, بہت سی چیزیں بہتری کے لیے کی جا رہی ہیں, نئے ہاسپٹلس تیار کیے جا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے آگے کوئی دقت ہو. لیکن بہرحال کون کیا کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, یہ تو ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. تو اس لیے میں آج کا ویڈیو صرف 2-3 وجہوں سے بنا رہا ہوں. ایک, سب سے پہلی آپ کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے میری فکر کی, میرے بارے میں سوچا. دوسرا, چونکہ ہم نے اللہ رب العزت سے گر گرا کے عاجزی اور انکساری سے دعائیں مانگی تھیں اور آپ نے آمین کہا تھا, نہ جانے کس کی آمین اللہ کو پسند آئی, لہٰذا آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اور آپ سب کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ
कम से कम आज हम जिंदा हैं, कम से कम उसने धीरे धीरे इस मुश्किल से हमको बाहर निकालना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर होते जा रहे हैं। ये शुक्राने के जो लफ्ज निकल रहे हैं इस पे भी आप आमीन कह दीजिए। और इंशाअल्लाह आज हम ये वादा करते हैं, ये अहद करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि जो गलतियां हम पिछले गुजरे वक्तों में करके इतना बड़ा खमियाजा भुगत चुके हैं, अब इंशाअल्लाह वो गलतियां नहीं करेंगे। अब माँ बाप की बेहुरमती नहीं करेंगे, अब पड़ोसी को नहीं तकलीफ पहुंचाएंगे, अब किसी पे जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे, अब ब्याज की लानत से हम अपने आप को बचा के रखेंगे, अब जुए और शराब की लत से हम दूर रहेंगे जो मुआशरे में बुरी तरीके से फैली हुई थी। अब हम कोशिश करेंगे कि परवरदिगार हमें तौफीक दे, मेरे मौला हमें तौफीक दे, मेरे मौला हमें हिदायत दे, मेरे मौला हमारे दिल को इस तरह से बदल दे कि हमारे दिल में तेरा खौफ और तेरे महबूब की मोहब्बत इस तरह से रहे कि जिंदगी के हर बुरे काम की तरफ बढ़ने से पहले हमारा ज़मीर खुद हमें जी जोड़ के रोक दे और नेकी की तरफ हमारे कदम बढ़ते रहे। क्योंकि काफी दिनों के बाद ये एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की थी। इंशाअल्लाह अब ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। आपकी दुआएं मिलती रहेंगी, आपकी तरफ से कमेंट्स में सब्जेक्ट अगर आते रहेंगे। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि शारिक साहब फला मौजू पे कुछ बना दीजिए, फला मौजू पे कोई हदीस के मुतालिक से बना दीजिए, या फला चीज जो है ये समझ में नहीं आ रही है किसी मुफ्ती के साथ कर दीजिए, तो जब आपकी तरफ से फरमाइश आती है तो फिर जोश पैदा होता है कि नहीं, हम अकेले ही ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं जो अपनी दुआओं से हमको नवाज रहे हैं। अपनी दुआओं से इसी तरह से हमको नवाजते रहिए और हम इसी तरह अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए आपकी खिदमत में सारे प्रोग्राम पेश करते रहे। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये अगला प्रोग्राम आपकी लेकर खिदमत में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपकी दुआओं का तलबगार हूँ और आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।